السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ آج پھر حاضر ہوں آپ کے لیے ایک بہت ہی مزیدار کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی ہے شہرام سلطان کی، یہ کہانی ہے نور کی، اور یہ کہانی ہے ایک دوسرے کی خامیوں کو ایکسیپٹ کرنے کی۔ شہرام سلطان، اس نام کا شہر کے کاروباری حلقوں میں ایک الگ ہی روب تھا۔ صرف 27 برس کی عمر میں وہ کامیابی کی ان بلندیوں کو چھو چکا تھا جہاں پہنچنے کے لیے لوگ اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا وقار اور دبدبا تھا۔ لمبا قد، پرکشش سراپا، گہری سیاہ آنکھیں اور چہرے پر ہر وقت چھائی سنجیدگی اسے عام لوگوں سے بالکل مختلف بناتی تھی۔ لوگ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ میٹنگ روم میں اس کا داخل ہونا ہی ماحول بدل دینے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اس کے بولنے کا انداز، فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور ہر معاملے پر مضبوط گرفت اسے دوسروں سے ممتاز بناتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر شخص اس کے ساتھ کام کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ لیکن شہرام سلطان ایسا شخص نہیں تھا جو آسانی سے کسی سے متاثر ہو جائے۔ اس نے اپنی زندگی میں بے شمار لوگوں کو دیکھا تھا، بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ کام کیا تھا، مگر کسی کی شخصیت یا باتوں نے اسے کبھی متاثر نہیں کیا۔ وہ لوگوں کو ان کے الفاظ سے نہیں بلکہ ان کے عمل سے جانچتا تھا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے تھے جنہیں وہ اپنے قریب آنے دیتا یا اپنے ساتھ کام کرنے کا موقع دیتا۔ جھوٹ اور دھوکہ اس کی نظر میں ناقابل معافی جرم تھے۔ ایک بار اگر کسی نے اس کا اعتماد توڑ دیا تو پھر اس شخص کے لیے اس کی زندگی میں دوبارہ جگہ بنانا ناممکن تھا۔ اعتبار کرنا وہ ہر کسی پر نہیں جانتا تھا۔ اس کے حلقہ اعتماد میں صرف چند مخصوص لوگ شامل تھے۔ شہرام اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بچپن سے ہی اسے بے انتہا محبت اور توجہ ملی تھی۔ گھر میں اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی تھی۔ اس کی ایک بات پر پورا گھر سر پر اٹھا لیا جاتا۔ اس کے ناز نخرے اٹھانے میں کسی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اسی لاڈ پیار نے اس کی طبیعت میں ضد اور سختی پیدا کر دی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہر چیز اس کے اصولوں کے مطابق ہو۔ ذرا سی بے ترتیبی بھی اسے ناگوار گزرتی تھی۔ اگر کوئی چیز اپنی جگہ سے ہل جائے تو اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے تھے۔ اس صبح بھی وہ اپنے وسیع و عریض کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ اس کی نگاہ اچانک میز پر پڑی جہاں فائلیں ترتیب سے رکھی نہیں تھی۔ یہ کس نے کیا؟ اس کی سرد مگر سخت آواز پورے کمرے میں گونجی۔ ایک ملازم گھبرا کر آگے آیا۔ کمرہ صفائی کرنے کا سر، صفائی کرتے ہوئے شاید شہرام نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی روک دی۔ میں نے واضح ہدایات دی ہوئی ہیں کہ میری چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ مجھے لگتا ہے تمہاری کام سے چھٹی کروانی پڑے گی۔ کوئی ایک کام تم لوگوں سے ڈھنگ کا نہیں ہوتا۔ ملازم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے فوراً معذرت کی، لیکن شہرام بغیر کچھ کہے اپنی گھڑی باندھتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ گھر کے تمام افراد اس کی اس عادت سے واقف تھے، اس لیے کوئی بھی اس کے سامنے بحث کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ تاہم ایک شخصیت ایسی تھی جس کے سامنے اس کا سارا غرور مان پڑ جاتا تھا۔ اس کی دادی، وہ واحد انسان تھی جن کے سامنے شہرام کی آواز نرم پڑ جاتی تھی۔ وہ ان سے بے حد محبت کرتا تھا اور ان کی ہر بات مان لیتا تھا۔ ناشتے کی میز پر پہنچتے ہی اس کی دادی نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ کیا بات ہے میرے بچے، آج پھر کسی پر غصہ کر کے آئے ہو؟ شہرام نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ دادی جان، آپ کو سب کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کیونکہ تم ابھی بھی وہی ضدی بچے ہو جسے میں نے اپنی گود میں کھلایا ہے۔ ان کی بات پر باقی گھر والے مسکرا دیے، جبکہ شہرام نے بے بسی سے سر ہلا دیا۔ گھر سے نکلتے وقت اس کی شخصیت پھر سے وہی سرد اور باوقار رنگ اختیار کر چکی تھی جس سے پوری دنیا واقف تھی۔ کمپنی کے ہیڈ آفس پہنچتے ہی ملازمین سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ، اس نے مختصر جواب دیا اور اپنی تیز رفتار چال کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اس کی موجودگی میں ہر شخص زیادہ محتاط ہو جاتا تھا۔ کوئی بھی غلطی کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ شہرام سلطان کام کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرتا۔ مگر اس کی کامیابی، دولت اور شخصیت کا ایک اور پہلو بھی تھا۔
लड़कियां, जहां भी वो जाता नजरें उसका ताक़ुब करने लगती। सोशल मीडिया पर उसके हज़ारों मद्दाह मौजूद थे। बिजनेस इवेंट्स हों या फलाही तकरीबात, हर जगह कुछ ना कुछ लड़कियां उसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करती दिखाई देती। बाज़ औक़ात तो शहराम को यह सब इंतहाई परेशान कुन लगता था। एक बार कंपनी के लाउंज में एक लड़की ने उसका रास्ता रोक लिया। मिस्टर शहराम, मैं काफ़ी अरसे से आपसे मिलना चाहती थी। शहराम ने रस्मी अंदाज में सर हिला दिया। जी, लेकिन इस वक्त मैं मसरूफ़ हूँ। ये एक वाज़ेहा इनकार था, मगर लड़की शायद समझना नहीं चाहती थी। सिर्फ 5 मिनट? मुझे दिलचस्पी नहीं है, उसने साफ अल्फाज में कहा और आगे बढ़ गया। मगर फिर भी वो लड़की उसे देखते रही, जैसे उसके इनकार की कोई अहमियत नहीं ना हो। ऐसे वाक़यात उसकी ज़िंदगी का मामूल थे। वो अक्सर सोचता था कि लोग उसके करीब आने की कोशिश क्यों करते हैं। क्या वाकई कोई उसे जानना चाहता है, या फिर सिर्फ उसकी दौलत, शोहरत और हैसियत से मुतासिर हैं? इस सवाल का जवाब उसे हमेशा एक ही मिलता था। लोग इससे नहीं, इसके नाम और पैसे से मोहब्बत करते हैं। इसी सोच ने उसे दूसरों से मज़ीद दूर कर दिया था। उसके नज़दीक दुनिया मफाद परस्त लोगों से भरी हुई थी। हर शख्स किसी न किसी मतलब के तहत उसके करीब आता था। वो जितनी कामयाबी हासिल करता गया, उतना ही तन्हा होता गया। शायद इसलिए उसने अपने गिर्द एक मजबूत दीवार खड़ी कर ली थी, एक ऐसी दीवार जिसके पीछे उसके असल जज्बात छुपे हुए थे। लोग सिर्फ उसका रोब, गरूर और सख्त मिजाजी देखते थे। कोई ये नहीं जानता था कि उसके दिल में कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश भी मौजूद थी कि कोई ऐसा शख्स मिले जो शहराम सुल्तान की दौलत या हैसियत नहीं, बल्कि खुद शहराम को चाहे। मगर फ़िलहाल उसे ऐसा मुमकिन नहीं लगता था। उसे यकीन था दुनिया में हर रिश्ता किसी न किसी मफाद से जुड़ा होता है, और इसी यकीन के साथ वो अपनी कामयाबियों के सफ़र पर आगे बढ़ता जा रहा था, इस बात से बेखबर कि किस्मत बहुत जल्द उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ लाने वाली थी जो उसके तमाम नज़रियात बदल देगा। नूर, यूँ बच्चों की तरह ज़िद नहीं करते। दादी की आवाज़ में नरमी थी, मगर उस नरमी के पीछे एक ऐसा फैसला था जो नूर की पूरी ज़िंदगी बदल देने वाला था। मतलबीपन में वो तो शहद की तरह मीठी हो जाती थी। अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए कोई फ़ैसला कर ही लिया है तो यकीनन वो तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा। बाप की नाराज़गी मोल लेकर कहाँ जाओगी? नूर, जो अब तक खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी, अचानक जैसे फट पड़ी। उसकी आंखों में कई सालों का दबा हुआ गुस्सा, महरूमी और दर्द एक साथ उमड़ आया। मेरे हक़ में बेहतर? उसने बेयकीनी से दादी को देखा। आप वाकई समझती हैं कि उन्होंने कभी मेरे हक़ में कोई फ़ैसला किया है? कमरे में खड़े मौजूद सब लोग खामोश हो गए। नूर की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसके अल्फाज तेज़ धार खंजर की तरह निकल रहे थे। उन्होंने हमें सारी ज़िंदगी दिया ही क्या है? दादी के चेहरे पर नागवारी उभर आई। नूर, नहीं दादी, आज मुझे बोलने दे। उसने पहली बार अपनी दादी की बात काट दी थी। हमें इनकी छत तो मैसर थी, लेकिन इस घर में कभी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। हमेशा ऐसा लगता था जैसे हम अपने ही घर में मेहमान हों, जैसे किसी भी वक्त कोई हमें यह एहसास दिला सकता है कि हम इजाफी बोझ हैं। उसकी आवाज़ भराने लगी। अब तब तो कभी नहीं बोलती जब मेरी माँ को हर बात पर झुकना पड़ता था। अब तब खामोश रही जब हम दोनों को हर वक्त एहसास दिलाया जाता था कि हमारी हैसियत क्या है। दादी हैरत से उसे देख रही थी। शायद पहली बार नूर उनके सामने यूं खड़ी थी। और अब? नूर तलखी से हंस दी। अब जब आपके पोते की ज़िंदगी का सवाल आ गया है तो मुझे कुर्बानी का बकरा बनाकर पेश कर दिया गया। कमरे में मौजूद ताई ने नागवारी से मुंह बनाया। ज़बान संभाल कर बात करो। लेकिन नूर अब रुकने वाली नहीं थी। मेरी माँ मर गई है, लेकिन मेरा ज़हनी तवाज़ुन ख़राब नहीं हुआ। मैं सब समझती हूँ। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, मगर उसने उन्हें फ़ौरन साफ कर दिया। मेरी माँ के मरते ही आप लोगों ने मुझे भी दफनाने का इंतज़ाम कर लिया। उसकी माँ के मरते ही वो दूसरी नौकरानी का बंदोबस्त कर बैठे। क्यों भूल गई कि उसकी माँ ने ये सारी मुश्किलात इसके लिए ही तो बर्दाश्त की थी। सारी ज़िंदगी खामोश रहने वाली नूर आखिर बरस पड़ी। ये सुनकर दादी ने बेख्तियार अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अस्तगफिरुल्लाह नूर, कैसी बातें कर रही हो? नूर ने सर झटक दिया। सच बातें कर रही हूँ दादी।
पहली बार सच बोल रही हूँ। ताई ने नफरत भरी निगाह से देखा। दिल ही दिल में वो झुंझला रही थी, आखिर ये लड़की मान क्यों नहीं जाती? अगर मामला सिर्फ शादी का होता तो शायद वो खुद आगे बढ़कर नूर को खामोश करवा देती, मगर यहाँ बात जायदाद की भी थी। नूर के हिस्से में आने वाली ज़मीन और जायदाद उनके बेटे के डूबते कारोबार के लिए सहारा बन सकती थी। इसीलिए आज सब खामोश थे, सब अपने अपने मफाद की जंग लड़ रहे थे। कैसी बदबख्त लड़की है, दादी का सबर जवाब दे गया। तेरी माँ ने क्या यही सिखाकर हमारे पास भेजा था? ये सुनते ही नूर के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में अचानक ऐसी चमक उभरी जैसे किसी ने जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। मेरी माँ का नाम ऐसे लहजे में मत लीजिए। उसकी आवाज़ गैर मामूली हद तक सख्त थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। कम से कम वो वाहिद इंसान थी जिन्होंने मुझसे मोहब्बत की थी। नूर की आवाज़ टूट गई। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे लिए बर्दाश्त किया, हर तज़लील, हर ताना, हर दुख। उसने बमुश्किल खुद को संभाला। इसलिए मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज़ भी मत कहिए। उसके बाद नूर मज़ीद एक लम्हा वहाँ नहीं रुकी। वो सीधा अपने कमरे में चली गई, अपना सामान बांधने लगी, क्योंकि उसने हॉस्टल का इंतज़ाम कर लिया था। उसे नहीं मालूम था कि हॉस्टल की 1 महीने की फ़ीस अदा करने के बाद वो आगे क्या करेगी। उसके पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही उसकी हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन वो जानती थी कि अगर आज भी खामोश रही तो हमेशा खामोश रह जाएगी। उसने अलमारी खोली और अपना बैग निकाल लिया, कपड़े तय करके रखने लगी। हर चीज़ के साथ एक याद जुड़ी हुई थी। ये वही कमरा था जहाँ वो अपनी माँ के साथ घंटों बैठा करती थी। ये वही खिड़की थी जहाँ बैठकर वो बारिश देखा करती थी। ये वही घर था जहाँ रहते हुए उसने खुद को हमेशा अजनबी महसूस किया था। दरवाज़ा खुला और उसका बाप अंदर दाखिल हुआ। चेहरे पर हस्बे मामूल सख्ती और बेजारी थी। उसने नूर की तरफ एक सरसरी नज़र डाली। इसे जाने दो, उसने बाहर खड़े लोगों से कहा। 4 दिन बाहर रहेगी तो खुद ही पता चल जाएगा दुनिया कितनी आसान है। नूर के हाथ रुक गए। वो जानती थी कि उसके बाप से हमदर्दी की तवक्को रखना फजूल था, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में हमेशा एक उम्मीद रही थी। शायद कभी वो इसे अपनी बेटी समझ लें, शायद कभी इसके सर पर शफकत से हाथ रख दें, शायद कभी पूछ लें कि वो कैसी है। लेकिन आज वो आखिरी उम्मीद भी मर गई थी। नूर ने खामोशी से आंखों में आंसू जब्त कर लिए। उसने दिल में खुद को तसल्ली दी कि आज भी उसकी माँ ऊपर से इसे देख रही होगी। सारी ज़िंदगी मुश्किलात काट कर जो उसने इसकी तालीम दिलवाई थी, अब इस तालीम को इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका था। शायद इसकी माँ ये नहीं चाहती थी कि वो भी इसकी तरह घुट कर जिए। उसकी माँ ने ज़िंदगी में खुद डरपोक रहना सीखा था, लेकिन अपनी बेटी को बहादुर बनाना चाहती थी। बाप की बातों पर मज़ीद उसका दिल खफा नहीं हुआ था। हॉस्टल के मरकज़ी गेट के सामने खड़ी नूर ने एक लम्हे के लिए गहरा सांस लिया। उसके हाथ में भारी बैग था, जबकि दिल उससे कहीं ज़्यादा बोझल महसूस हो रहा था। ये पहली बार था कि वो अपने घर से इतनी दूर, मुकम्मल तौर पर तन्हा, अपनी ज़िंदगी का नया बाब शुरू करने जा रही थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता गेट पार किया और अंदर दाखिल हुई। अंदर का मंजर उसकी तवक्कुआत से भी ज़्यादा मायूस कुन था। इमारत काफ़ी पुरानी थी और जैसे बरसों से उसकी मुनासिब देखभाल ना की गई हो। दीवारों से जगह जगह चूना उखड़कर नीचे गिर चुका था। कहीं सीलन के निशान थे तो कहीं दरारें वाज़िया दिखाई दे रही थी। राहदारी में चलने वाले बल्ब मध्यम रोशनी दे रहे थे और पूरा माहौल उदासी का एहसास दिला रहा था। फर्श की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे सफाई करने वालों ने महज रस्मी तौर पर झाड़ू लगा दी हो। गर्द और पुरानी मैल की तहें असल रंग को छुपा चुकी थीं। नूर ने एक नज़र पूरे माहौल पर डाली। अगर चंद दिन पहले कोई उसे यहाँ रहने का कहता तो शायद वो कभी तैयार ना होती, मगर आज हालात बदल चुके थे। अब उसके पास इंतखाब की आसाइश बाकी नहीं रही थी। वो खामोशी से अपना बैग घसीटते हुए सीढ़ियाँ चढ़ी और कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे का दरवाज़ा खुला तो अंदर उसकी दोस्त पहले से मौजूद थी। ये वही लड़की थी जिसने नूर के लिए इस हॉस्टल का इंतज़ाम किया था। ज़िंदगी ने उसे बचपन से ही सख्त हालात में जीना सिखा दिया था। वो यतीम थी और बरसों से हॉस्टलों में रहकर अपनी ज़िंदगी का बोझ खुद उठा रही थी।
زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکی تھی، مگر زندگی کے تجربات نے اسے عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار بنا دیا تھا۔ نور کو دیکھتے ہی اس نے مسکرا کر استقبال کیا۔ آ گئی آخر؟ نور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ اس کی دوست نے ارد گرد نظر دوڑائی اور مذاقاً بولی، یار تمہارے بجٹ کے مطابق تو یہی ہاسٹل ملا ہے، ورنہ میں تمہیں اس سے کہیں بہتر جگہ دلوا دیتی۔ نور نے کمرے کا جائزہ لیا۔ ایک سادہ سا کمرہ، 2 بستر، ایک پرانی الماری، ایک چھوٹی سی میز اور ایک کھڑکی جس سے باہر کی سڑک نظر آ رہی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر اسے یہ جگہ بری نہیں لگی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور بیگ ایک طرف رکھ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، یہ میرے لیے محل سے کم نہیں ہے۔ اس کی دوست نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نور سختی سے مسکرائی، یہ ہاسٹل میرے گھر سے 4 گنا بہتر ہے۔ کیوں؟ نور نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ یہاں ارد گرد کی دیواروں سے آنے والی آوازوں میں میرے باپ کی تلخ آواز شامل نہیں ہے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس کی دوست نے مزید کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ بعض درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف سننا کافی ہوتا ہے۔ رات گزری تو نور دیر تک جاگتی رہی۔ چھت کو گھورتے ہوئے وہ آنے والے دنوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ رہنے کے لیے چھت تو مل گئی تھی، مگر اصل مسئلہ ابھی باقی تھا، نوکری۔ اس کے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی وہ ہمیشہ نہیں چل سکتی تھی۔ اگر اسے واقعی خود مختار زندگی گزارنی تھی تو جلد از جلد کوئی کام تلاش کرنا ضروری تھا۔ اگلی صبح وہ جلدی اٹھ گئی، سادہ کپڑے پہنے، اپنی فائل سنبھالی اور امید کے سہارے باہر نکل پڑی۔ پورا دن شہر کی سڑکوں پر گزارا، ایک دفتر سے دوسرے دفتر، ایک کمپنی سے دوسری کمپنی۔ ہر جگہ وہ اپنی فائل پیش کرتی، انٹرویو دیتی یا درخواست جمع کرواتی، مگر جواب تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا، ہم آپ سے رابطہ کریں گے، یا پھر فی الحال کوئی آسامی خالی نہیں ہے۔ دوپہر کی دھوپ مسلسل چلنا اور بار بار انکار سننا اسے اندر سے تھکا رہا تھا۔ ایک لمحے کو اسے زندگی کی ستم ظریفی پر ہنسی آ گئی۔ اس کا باپ شہر کی بڑی بزنس کمپنیوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے اپنی محنت سے بڑی عمارتیں کھڑی کی تھیں، بے شمار لوگوں کو روزگار دیا تھا، مگر انہیں عمارتوں میں اس کی اپنی بیٹی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہ خیال اس کے دل میں کسی کانٹے کی طرح چبھ گیا۔ شام تک حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ اسے اپنی تعلیم اور قابلیت سے کم درجے کی ملازمتوں کے لیے بھی درخواست دینا پڑی۔ خودداری اور ضرورت کی جنگ میں اکثر ضرورت جیت جاتی ہے، اور آج نور بھی یہی سبق سیکھ رہی تھی۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو وہ مکمل طور پر تھک چکی تھی، آنکھیں جل رہی تھیں اور دل عجیب سی خالی پن کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ ہاسٹل پہنچتے ہی اس نے جوتے اتارے اور سیدھا اپنے بستر پر گر گئی۔ پورے دن کی تھکن جسم سے زیادہ روح پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو اچانک اپنی ماں یاد آ گئی۔ ان کی نرم گود، ان کے ہاتھوں کا لمس، ان کی تسلی دینے والی آواز، وہ واحد جگہ جہاں نور اپنے سارے خوف، ساری پریشانیاں اور ساری تھکن اتار دیا کرتی تھی۔ نور کمپنی کی بلند و بالا عمارت کے سامنے کھڑی تھی۔ شیشے سے بنی وہ عظیم الشان بلڈنگ سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے اس کے قدم جیسے وہیں رک گئے۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایک دن وہ ایسی بڑی کمپنی میں پرسنل سیکرٹری کی نوکری کے لیے درخواست دے گی۔ زندگی نے چند مہینوں میں ہی اسے وہاں لا کھڑا کیا تھا جہاں خودداری اور ضرورت ایک دوسرے کے مقابل کھڑی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور خود کو حوصلہ دیا۔ یہ نوکری اس کے لیے صرف ایک ملازمت نہیں تھی، بلکہ آزادی کی ایک امید تھی۔ اگر اسے یہ جاب مل جاتی تو اچھی تنخواہ کے ساتھ وہ اپنے اخراجات خود اٹھا سکتی تھی۔ اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہتی، اور نہ ہی اپنے باپ کے سامنے جھکنا پڑتا۔ یہ سوچ کر اس نے عمارت کے اندر قدم رکھا۔ استقبالیہ ہال کی شان و شوکت دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی۔ ہر چیز نفاست اور خوبصورتی کی مثال تھی۔ ریسیپشن سے معلومات لینے کے بعد وہ انٹرویو روم کی طرف بڑھ گئی۔ اندر داخل ہوئی تو اس کی نظریں بے اختیار وہاں موجود امیدوار لڑکیوں پر جا ٹھہری۔ ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور فیشنیبل لڑکی وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ کسی نے مہنگا ڈیزائنر سوٹ پہن رکھا تھا تو کسی نے قیمتی میک اپ سے اپنی شخصیت کو اور نمایاں بنا رکھا تھا۔
नूर को एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे वो नौकरी के इंटरव्यू में नहीं बल्कि किसी रिश्ते की तकरीब में आ गई हो। उसने अपने सादा लिबास पर नज़र डाली। हल्के रंग का सूट, सादा दुपट्टा और चेहरे पर किसी किस्म की बनावट नहीं। मगर हैरत की बात यह थी कि उसे इस बात पर कोई एहसास कमतरी नहीं हुआ। वो खामोशी से अपनी फ़ाइल संभाले बैठी रही। जब उसका नाम पुकारा गया तो वो एतमाद के साथ अंदर दाखिल हुई। इंटरव्यू रूम में मौजूद लोगों के दरमियान एक शख्सियत फ़ौरन नुमाया हो रही थी, शहराम सुल्तान। वो अपनी मखसूस संजीदा शख्सियत के साथ सामने बैठा था। नूर ने रस्मी सलाम किया और अपनी नशित संभाली। बाकी उम्मीदवारों की तरह ना उसकी आंखों में गैर ज़रूरी चमक थी और ना ही वो मुतासिर करने के लिए मसनूई अंदाज अपना रही थी। उसने सकून और तहम्मुल के साथ सवालात के जवाब देना शुरू किए। शहराम ने महसूस किया कि ये लड़की वाकई सबसे मुख्तलिफ है। जहां दूसरी उम्मीदवार बार बार उसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रही थी, वहीं नूर सिर्फ नौकरी हासिल करने के मकसद से आई थी। इसीलिए उसकी नज़रें बार बार नूर की तरफ उठ रही थीं। इंटरव्यू तकरीबन मुकम्मल हो चुका था जब शहराम ने आखिरी सवाल किया, ये आपकी पहली मुलाजमत है और आपके पास MBA की डिग्री भी मौजूद है, फिर आप पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब के लिए क्यों आई हैं? कमरे में खामोशी छा गई। नूर ने चंद लम्हे सोचा और फिर निहायत सादगी से जवाब दिया, क्योंकि मुझे अपने हॉस्टल और रोज़मर्रा अखराजात के लिए आमदन की ज़रूरत है। उसकी आवाज़ में ना शर्मिंदगी थी और ना ही कोई झिझक। मेरे ख्याल में बेहतर मौके के इंतज़ार में हाथ पर हाथ रखकर बैठने के बजाय इंसान को वो काम इख्तियार कर लेना चाहिए जो उसकी ज़रूरत पूरी कर सके। उसने सकून से अपनी बात जारी रखी। जब ज़रूरत इंसान के दरवाजे पर दस्तक देती है तो फिर कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर जिम्मेदारी दी जाए तो मैं उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से अंजाम दूंगी। उसके लहजे की सच्चाई पूरे कमरे में महसूस की जा सकती थी। शहराम चंद लम्हों तक खामोश उसे देखता रहा। बाकी उम्मीदवारों की तरह उसने खुद को बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं किया था, ना झूठी तारीफ़ें की थी और ना ही मुतासिर करने की कोशिश की थी। उसकी सादगी और ईमानदारी गैर इरादी तौर पर शहराम को मुतासिर कर गई थी। आखिरकार उसने सर हिलाते हुए फाइल बंद की। ठीक है मिस नूर, आप जा सकती हैं। नूर ने मुख्तसर सा शुक्रिया अदा किया और उठकर बाहर चली गई। उसके जाने के बाद भी शहराम की निगाह चंद लम्हों तक दरवाजे पर जमी रही। बाकी लड़कियां अपनी खूबसूरती और दिलकशी से उसे मुतवज्जो करने की कोशिश कर रही थीं, मगर पहली बार किसी की सादगी ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली थी। नूर का दिल इस पार्टी में आने के लिए बिल्कुल आमादा नहीं था। पूरा दिन दफ्तर के कामों में गुजरने के बाद वो सिर्फ हॉस्टल जाकर सुकून से सोना चाहती थी। सुबह से मुसलसल मीटिंग्स, फाइलों का बोझ और फिर शहराम सुल्तान के शेड्यूल को संभालना, ये सब उसकी तवानाई निचोड़ चुका था। मगर वो जानती थी कि उसके चाहने या ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अब कंपनी में शहराम सुल्तान की पर्सनल सेक्रेटरी थी और इस ओहदे के साथ कुछ जिम्मेदारियां लाजमी तौर पर वाबस्ता थी। उन्हीं जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी ऐसी तकरीबात में शिरकत भी थी जहां कंपनी के अहम लोग मौजूद होते थे। नूर हॉल के एक निस्बतन खामोश गोशे में बैठी थी। सामने कीमती फानूसों की रोशनी पूरे हॉल को जगमगा रही थी। हर तरफ महंगे लिबासों में मलबूस लोग मौजूद थे। हंसी, कहकहों और रस्मी गुफ्तगुओं का शोर माहौल में घुला हुआ था, मगर नूर को यह सब मसनूई लग रहा था। उसने पानी का ग्लास उठाते हुए बेजारी से इर्द गिर्द देखा। उफ, न जाने किस किस्म की पार्टी है, वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। इनको कितनी बार कहा था कि अपनी क्लास के लोगों में मुझे क्यों लाना चाहते हैं, मेरा यहाँ दम घुटता है। वो आहिस्ता से बड़बड़ा रही थी कि अचानक उसे अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने चौंक कर सर उठाया तो उसके बराबर में शहराम सुल्तान खड़ा था। स्याह सूट में मलबूस, हमेशा की तरह पुरवकार और बाएतमाद। मगर हैरत अंगेज़ बात यह थी कि आज उसके चेहरे पर भी वही बेजारी दिखाई दे रही थी जो नूर के दिल में मौजूद थी, जैसे वो भी इस महफिल से ज़्यादा खुश ना हो। मिस नूर, कहाँ गुम हैं आप? उसकी गहरी आवाज़ सुनकर नूर लम्हा भर के लिए साकित रह गई। उसने फ़ौरन अपने इर्द गिर्द देखा, जैसे यकीन करना चाहती हो कि वो वाकई उसी से मुखातिब है। मगर हकीकत यही थी
شہرام سلطان صرف اسی سے بات کر رہا تھا۔ جی کہیں نہیں، وہ جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے بولی اور نظریں جھکا گئی۔ شہرام کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ ابھری۔ چہرے سے تو صاف ظاہر تھا کہ آپ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ کہتے ہوئے اس کے برابر والی نشست پر بیٹھ گیا۔ آپ مجھے بتانا نہیں چاہتی، یہ الگ بات ہے۔ نور نے بے اختیار سر اٹھایا۔ شہرام کو اپنے ساتھ بیٹھا دیکھ کر وہ مزید گھبرا گئی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ ہی درجنوں نظریں بھی اس کی طرف اٹھ چکی تھیں۔ پارٹی میں موجود تقریباً ہر شخص حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا، خاص طور پر وہ لڑکیاں جو ہمیشہ شہرام سلطان کے گرد منڈلاتی رہتی تھیں۔ ان کے چہروں پر حیرت اور ناگواری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ نور کا دل مزید گھبرانے لگا۔ وہ خود کو اس توجہ کا مرکز نہیں بنانا چاہتی تھی۔ تبھی قریب کھڑی ماوش نے یہ منظر دیکھا۔ وہ بھی حیران تھی۔ شہرام کسی عام ملازمہ کے ساتھ یوں بیٹھے شاید ہی کسی نے پہلے دیکھا ہو۔ نور نے فوراً وہاں سے ہٹنا چاہا، مگر شہرام نے مسکراتے ہوئے اس کا بیگ پکڑ لیا۔ یہیں بیٹھ جاؤ، وہ ہلکی انداز میں بولا، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں۔ اس کی بات سن کر نور اور بھی زیادہ الجھ گئی۔ مگر آپ میرے ساتھ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کی گھبراہٹ اس کے لہجے سے صاف ظاہر تھی۔ شہرام نے چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر نہایت سادگی سے بولا، کیونکہ میرا دل کر رہا تھا۔ نور خاموش رہ گئی۔ اسے جیسے الفاظ ہی نہ ملے۔ وہ صرف اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ شاید پہلی بار اس نے شہرام کو اس قدر بے تکلف انداز میں دیکھا تھا۔ سب کیا سوچیں گے؟ نور نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ اس کی آواز بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ شہرام نے کندھے اچکائے۔ لوگوں کا کام ہے دوسروں کے بارے میں سوچنا، اس نے بے پرواہی سے کہا، اور مجھے کسی کی سوچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نگاہ نور کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ نور کی بڑی بڑی اخروٹی آنکھیں نمی سے بھری ہوئی تھیں۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب سی معصومیت تھی، ایک خاموش درد تھا، اور شاید یہی چیز تھی جو شہرام کو بے اختیار اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ کیا نور صحیح لوگوں کے درمیان کام کر رہی تھی؟ کیا یہ اس کے لیے بہتر تھا یا نہیں؟ یہ کہانی میں آگے چل کر معلوم ہوگا۔ وہ زندگی بھر خوبصورت چہروں میں گھرا رہا تھا، ایسی لڑکیوں سے جو اس کی دولت، شہرت اور شخصیت سے متاثر ہو کر اس کے ارد گرد منڈلاتی تھیں، مگر نور مختلف تھی۔ وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی، اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتی تھی، اس کے سامنے مصنوعی انداز اختیار نہیں کرتی تھی۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ شہرام پہلی بار خود کسی کی طرف کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ آپ کو فرق نہیں پڑتا، مگر مجھے پڑتا ہے، نور نے دھیرے سے کہا۔ شہرام ہنس دیا۔ ہاں مجھے معلوم ہے۔ اسی لمحے اس کی تیز عقابی نگاہ پورے ہال میں گھوم گئی۔ وہ تمام لوگ جو مسلسل ان دونوں کو گھور رہے تھے ایک لمحے میں نظریں جھکا گئے۔ شہرام سلطان کی خاموش وارننگ سمجھنے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ چند لمحوں بعد اس کا قریبی دوست اس کے پاس آ بیٹھا۔ اس نے حیرت سے نور اور شہرام کو دیکھا، پھر شرارتی انداز میں بولا، خیر ہے، آج سب لڑکیوں کو اگنور کر کے یہاں بیٹھے ہو؟ شہرام کے ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا، کیونکہ یہ کبھی میرے پیچھے نہیں آتی۔ اس کے دوست نے زور سے کہا لگایا، اسی لیے تم خود اس کے پیچھے آ گئے ہو؟ شہرام چند لمحے خاموش رہا۔ اس کی نگاہ بے اختیار نور کی طرف گئی جو ابھی بھی بے آرام سی بیٹھی تھی۔ پھر وہ دھیرے سے بولا، تم جانتے ہو وہ سب تتلیوں کی جھرمٹ کی طرح میرے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہیں، مگر نور یہ الگ ہے۔ اس کے دوست نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ شہرام کی آواز غیر ارادی طور پر نرم ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیا ہے، اس کے لہجے میں ادب ہے، اس کے اندر وہ بناوٹ نہیں جو میں روز دیکھتا ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، پتہ نہیں کیوں، مگر اس نے مجھے اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچا ہے، اور میں چاہ کر بھی اس کشش سے دور نہیں جا پا رہا۔ اس کے دوست نے معنی خیز انداز میں مسکرا کر سر ہلایا، مگر شہرام کی نظریں ابھی بھی نور پر تھیں۔ وہ پہلی بار اپنے دل کے خلاف نہیں جانا چاہتا تھا۔ پہلی بار اسے دل کی یہ بغاوت اچھی لگ رہی تھی، اور شاید پہلی بار زندگی میں
उसे किसी के करीब रहने का बहाना ढूंढने की ज़रूरत महसूस हो रही थी, जबकि नूर को अभी तक अंदाज़ा भी नहीं था कि शहर का सबसे ताकतवर और मगरूर इंसान आहिस्ता आहिस्ता उसकी खामोश शख्सियत का असीर बनता जा रहा है। डैम इट, अब कहाँ से ढूंढ कर लाऊं उसे? शहराम सुल्तान ने झुंझलाहट में गाड़ी के स्टीयरिंग पर हाथ मारा। जिंदगी में पहली बार उसे अपना बोला हुआ झूठ इतना भारी पड़ रहा था। नूर न जाने अचानक से ऑफिस से कहाँ गायब हो गई। उसका तो कहीं और ठिकाना भी नहीं था। उसके हॉस्टल से भी मालूम करवा चुके थे, लेकिन हॉस्टल की वार्डन ने कहा कि वो तो कब का हॉस्टल छोड़कर जा चुकी है। कुछ दिन पहले उसने महज अपनी दादी के मुसलसल शादी के इसरार से बचने के लिए एक झूठ बोल दिया था। उसने निहायत संजीदा अंदाज में दादी को बताया था कि वो पहले ही शादी कर चुका है, और सिर्फ यही नहीं, उसने अपनी नाम नेहाद बीवी के तौर पर नूर का नाम लिया था। वही नूर जो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी थी, वही नूर जिसकी सादगी और खामोश तबीयत ने गैर महसूस अंदाज में इसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली थी। उस वक्त इसे लगा था कि दादी वक्ती तौर पर मुतमईन हो जाएंगी और मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल बरक्स। दादी ने तो नूर को देखते ही पसंद कर लिया था। अब वो ज़िद पकड़ कर बैठ गई थी कि बहू को घर लाया जाए और बाकायदा रुखसती की जाए। और मसला ये था कि नूर कई दिनों से उसकी नज़रों से ओझल थी। ना वो दफ्तर आ रही थी, ना उसका फ़ोन लग रहा था। शहराम को अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा झूठ बोलने पर शर्मिंदगी हो रही थी। वो पहली मर्तबा नूर की वजह से लोगों की मिन्नतें करता फिर रहा था। वो लड़की कुछ अजीब थी, अचानक उसकी ज़िंदगी में आई। क्यों उसका बेपरवाह रवैया शहराम को मुतासर कर चुका था। जाने अनजाने में ही सही, उसने दादी के सामने उसका नाम ले लिया। उसके गायब हो जाने में इसकी ज़िंदगी कितनी उलझ सकती है। ये मिडिल क्लास लड़की आखिर गई कहाँ? वो बड़बड़ाया, लेकिन किस्मत को शायद उस पर तरस आ गया था। जब वो शाम को घर पहुंचा तो दरवाजे के अंदर कदम रखते ही उसके कदम वहीं रुक गए। ड्राइंग रूम में उसकी दादी खुशी खुशी बैठी थी और उनके बराबर में नूर बैठी थी। वो दादी के साथ हंसकर कोई बात कर रही थी। शहराम ने पलकें झपकाई। ये क्या हो रहा था? उसके मुंह से बेख्तियार निकला। दादी ने फौरन खुशी से इसे देखा। शहराम, देखो, मैंने अपनी बहू को ढूंढ लिया। शहराम का रंग बदल गया। दादी, आज ही तुम दोनों की रुखसती होगी। वॉट? शहराम तकरीबन चीख पड़ा। नूर भी साकित बैठी थी। दोनों ने बेयकीनी से एक दूसरे को देखा, मगर दादी के सामने खामोश रहने के सिवा कोई चारा नहीं था। घर में दूसरे लोग भी मौजूद थे, इसलिए ना शहराम वजाहत कर सकता था और ना ही नूर कोई सवाल उठा सकती थी। कुछ देर बाद नूर खामोशी से वहाँ से उठकर बाहर चली गई। शहराम भी फौरन उसके पीछे निकल आया। वो जानता था कि अब बात किए बगैर मामला मज़ीद ख़राब होगा। नूर घर के उकबी लॉन में जाकर रुक गई। उसके चेहरे पर वाज़ेह नाराज़गी थी। शहराम ने करीब आकर एक गहरा सांस लिया। नूर, मेरी बात सुनो। लेकिन वो फौरन उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में नाराज़गी साफ दिखाई दे रही थी। आपने आखिर ये झूठ क्यों बोला? उसकी आवाज़ में दबी हुई तकलीफ थी। मैं आपकी सेक्रेटरी थी। अगर आप चाहते तो मुझे नौकरी से निकाल सकते थे, दबा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। शहराम खामोश रहा। नूर ने तल्खी से हंसा। लेकिन आपने अपने मकसद के लिए एक बुजुर्ग औरत के जज्बात इस्तेमाल किए। शहराम के चेहरे पर संजीदगी छा गई। नूर, जो शख्स लोगों से मोहब्बत करता हो वो किसी का दिल नहीं दुखाता। नूर ने उसकी बात काट दी। आप में तो ज़रा भी सलीका नहीं है। ये अल्फाज सुनकर शहराम के चेहरे के तासुरात बदल गए। शायद ज़िंदगी में पहली बार किसी ने उससे इस लहजे में बात की थी। अगर आप जैसे शख्स ने मुझे पसंद भी किया होता तो मैं आपको रिजेक्ट कर देती। ये सुनते ही शहराम का गरूर बगावत पर उतर आया। तुम जानती हो तुम किसको रिजेक्ट कर रही हो? उसने सख्त लहजे में कहा। तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं? नूर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उसके चेहरे पर खौफ का नामो निशान नहीं था। बिल्कुल जानती हूं, वो पुरसकून लहजे में बोली। और यही मसला है। शहराम के माथे पर बल पड़ गए। नूर ने आहिस्ता से कहा, मुझे आपका पैसा, आपकी शोहरत और आपकी हैसियत कभी मुतासिर नहीं कर सकी।
اس کے الفاظ شہرام کے غرور پر براہ راست ضرب تھے۔ اگر آپ میں عاجزی ہوتی، درگزر کرنے کی ہمت ہوتی اور رشتوں میں برابری کا ہنر ہوتا۔ وہ لمحہ بھر رکی تو شاید میں متاثر ہو جاتی۔ شہرام خاموش کھڑا رہا۔ یہ دولت اور یہ اونچی عمارتیں میرے لیے نئی چیز نہیں ہے۔ نور کی آواز میں تلخی شامل ہو گئی، کیونکہ یہ سب میرے باپ کے پاس بھی ہے۔ شہرام چونک گیا۔ نور نے پہلی بار اپنا مکمل تعارف دیا۔ شاید آپ میرا اصل تعارف نہیں جانتے، اس نے سیدھا کھڑے ہو کر کہا۔ میں نور رحمان افغانی ہوں۔ شہرام کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ رحمان افغانی؟ یہ نام کاروباری دنیا میں بہت بڑا نام تھا۔ جی، نور نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ وہی رحمان افغانی جو اس ملک کے بڑے کاروباری افراد میں شمار ہوتے ہیں۔ شہرام کو جیسے گہرا جھٹکا لگا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ سادہ لباس پہننے والی، ہاسٹل میں رہنے والی، معمولی نوکری کرنے والی یہ لڑکی اتنے بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی۔ وہ چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکا، مگر نور مزید کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی محرومیاں اور تکلیف جھلک رہی تھی۔ وہ مڑی اور آہستہ آہستہ وہاں سے چل دی۔ شہرام خاموش کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ نور کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اور پہلی بار اسے اپنا بولا ہوا جھوٹ واقعی بہت مہنگا پڑتا ہوا محسوس ہوا۔ نور کو شہرام کی زندگی سے نکلے ہوئے تقریباً 2 ہفتے گزر چکے تھے، مگر ان 2 ہفتوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ سب سے زیادہ تبدیلی خود شہرام میں آئی تھی۔ وہی شہرام جو معمولی سی بے ترتیبی پر ملازموں کو آڑے ہاتھوں لے لیتا تھا، اب خاموشی اختیار کرنے لگا تھا۔ اگر اس کے کمرے میں کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹ جاتی تو وہ پہلے کی طرح غصے سے نہیں بھڑکتا تھا، بلکہ سکون سے اسے درست کرنے کا کہہ دیتا۔ کھانے میں نمک یا مرچ کم زیادہ ہو جاتی تو بھی وہ برہم ہونے کے بجائے خاموشی سے دوسرا کھانا منگوا لیتا۔ گھر کے ملازم تو جیسے اس تبدیلی پر یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ دادی مگر یہ سب دیکھ کر بے حد خوش تھیں۔ ایک دن ناشتے کی میز پر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے معلوم تھا کہ میرے پوتے کو سدھارنے والی ضرور ملے گی۔ شہرام نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ دادی کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ نور کے آنے کے بعد تم بہت بدل گئے ہو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اگر دادی جانتی کہ حقیقت کیا ہے تو شاید اتنی خوش نہ ہوتی۔ یہ سوچ کر اس کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ نور کا خیال آتے ہی اسے عجیب سی شرمندگی محسوس ہونے لگتی تھی۔ صرف نور ہی نہیں، اس نے اپنی دادی سے بھی جھوٹ بولا تھا، وہ جھوٹ جس سے اسے ہمیشہ نفرت رہی تھی۔ زندگی بھر وہ دوسروں کو سچائی کا درس دیتا رہا تھا، جھوٹ بولنے والوں کو سخت سزا دیتا رہا تھا، مگر جب معاملہ اس پر آیا تو وہ خود اسی جرم کا مرتکب ہو گیا تھا، اور یہی بات اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ رات کو اپنے کمرے میں بیٹھے وہ دیر تک سوچتا رہا، کیا وہ واقعی صرف احساس جرم کا شکار تھا یا معاملہ اسے کہیں آگے جا چکا تھا؟ نور کا نام ذہن میں آتے ہی دل میں ایک عجیب سی نرمی اتر آتی تھی۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ یہ صرف ایک گلٹ ہے، مگر دل بار بار اس دلیل کو مسترد کر دیتا۔ آخرکار اس نے فیصلہ کر لیا، زندگی میں پہلی مرتبہ وہ کسی سے معافی مانگے گا، اپنے کیے ہوئے غلط کام کا اعتراف کرے گا، اور اگر نور اسے معاف نہ بھی کرے تو کم از کم اس کا ضمیر تھوڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ اگلے دن وہ نور کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ بڑی سی کوٹھی کے سامنے کھڑی اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے وہ مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد نور باہر نکلی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ اس کے چہرے پر واضح گھبراہٹ ابھر آئی تھی۔ نور واپس اپنے گھر تو آ گئی تھی، مگر حالات اب بھی پہلے جیسے نہیں تھے۔ اس کا باپ اسے واپس لے آیا تھا، لیکن اب تک اس سے ڈھنگ سے بات نہیں کی تھی۔ اوپر سے اس کے تایا زاد بھائی کے ساتھ طے ہونے والا رشتہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ گھر کے لوگوں کی نظریں اب بھی اسے بے چین کر دیتی تھی۔ وہ مزید کسی قسم کی باتوں یا تماشے کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نور نے پریشانی سے پوچھا۔ شہرام نے گہرا سانس لیا۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ نور چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر فوراً بولی،
اگر آپ واقعی میری عزت کرتے ہیں تو یہاں سے چلے جائیں۔ اس کی آواز میں تھکن تھی۔ میں مزید اپنی ذات کا تماشا نہیں بنانا چاہتی۔ شہرام خاموش کھڑا رہا۔ نور نے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، میں آپ کو معاف کر چکی ہوں۔ یہ سن کر شہرام چونکا۔ واقعی؟ ہاں، نور نے سر ہلایا۔ اب بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں واپس چلے جائیں اور ایک دوسرے کو بھول جائیں۔ یہ کہہ کر وہ مڑنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی وہ آگے بڑھتی کہ شہرام کی آواز نے اسے روک لیا۔ نور، وہ رک گئی۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہے۔ نور آہستہ سے مڑی۔ شہرام کی آنکھوں میں پہلی بار غرور کی جگہ سنجیدگی اور خلوص دکھائی دے رہا تھا۔ میں صرف دادی کے لیے تمہارے پاس نہیں آیا، اس نے دھیرے سے کہا۔ میں واقعی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فضا جیسے چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی۔ نور خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر حیرت ضرور تھی، مگر وہ جذبات میں بہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ کافی دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا، شادی صرف پسند کرنے سے نہیں ہوتی شہرام صاحب۔ شہرام خاموشی سے اس کی بات سننے لگا۔ جب تک آپ رشتوں میں توازن رکھنا نہیں سیکھ جاتے، نور نے سنجیدگی سے کہا، جب تک آپ لوگوں کی حیثیت نہیں بلکہ ان کی اہمیت کو سمجھنا نہیں سیکھ جاتے۔ وہ چند لمحے رکی، اور جب تک آپ اپنی دادی کو سچ نہیں بتا دیتے۔ اس نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تب تک میرے گھر رشتہ لانے کے بارے میں مت سوچیے گا۔ شہرام خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ نور نے نہ ہاں کی تھی نہ مکمل انکار۔ یہ ایک شرط تھی، ایک موقع تھا، اور شاید ایک امید بھی۔ نور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے چلی گئی، جبکہ شہرام وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے دولت، نام یا حیثیت کی وجہ سے قبول نہیں کیا تھا، بلکہ خود کو بہتر انسان ثابت کرنے کی شرط رکھی تھی۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے یہ شرط بالکل بری نہیں لگی تھی، بلکہ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ واقعی بدلنا چاہتا ہے، صرف نور کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی۔ اس وقت شہرام اور اس کا پورا خاندان نور کے گھر میں موجود تھا۔ گھر میں رسمی طور پر رشتے کی بات چل رہی تھی۔ کہتے ہیں جوڑے زمین پر نہیں آسمانوں پر بنتے ہیں۔ شاید اسی لیے وہ دو لوگ جو چند ماہ پہلے ایک دوسرے کی زندگی میں محض اتفاقاً داخل ہوئے تھے، آج ایک ہی محفل میں مستقبل کے شریک سفر بن کر بیٹھے تھے۔ کمرے کا ماحول عجیب سا تھا۔ شہرام کی دادی کے چہرے پر خوشی صاف جھلک رہی تھی، جبکہ نور کی دادی ابھی تک مکمل طور پر مطمئن نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان کے ذہن میں اب بھی پرانے خدشات موجود تھے۔ وہ اپنی پوتی کو ایک بار پھر کسی ایسے رشتے میں نہیں دھکیلنا چاہتی تھی جہاں اسے وہی تکلیف ملے جو اس کی ماں نے پوری زندگی برداشت کی تھی۔ مگر ان سب کے برعکس شہرام کی دادی کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ بار بار نور کو اپنے پاس بٹھاتی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور کبھی اس کا ماتھا چوم لیتی، جیسے وہ بہو نہیں بلکہ ان کی اپنی پوتی ہو۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے نور کو زندگی میں صرف 2 مرتبہ دیکھا تھا۔ پہلی بار شہرام کے دفتر میں، وہ سادہ سی لڑکی جو خاموشی سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی، نہ جانے کیوں انہیں پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی شرافت اور دل میں عجیب سی پاکیزگی محسوس ہوئی تھی۔ دوسری بار وہ ان کے گھر آئی تھی اور آج یہاں موجود تھی۔ نور اتنے بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے یا نہیں، اس بات سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کے لیے اہم صرف ایک چیز تھی، نور کا صاف دل، اور سب سے بڑھ کر وہ تبدیلی جو اس کے آنے کے بعد شہرام میں پیدا ہوئی تھی۔ وہی شہرام جو کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا تھا، پہلی بار ان کے سامنے آ کر معافی مانگ چکا تھا۔ وہی شہرام جو ہمیشہ اپنی بات کو آخری سمجھتا تھا، اب دوسروں کی بات سننا سیکھ رہا تھا۔ وہی شہرام جس کے اندر ضد اور غرور حد سے زیادہ تھا، اب اپنے رویوں کو بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دادی یہ سب دیکھ رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ یہ تبدیلی کسی نصیحت کا نتیجہ نہیں تھی، یہ تبدیلی محبت کا اثر تھی۔ دوسری طرف نور خاموش بیٹھی ہوئی تھی،
اس کے دل میں اب بھی کئی خدشات موجود تھے۔ شادی کا نام آتے ہی اسے اپنی ماں یاد آ جاتی تھی، وہ عورت جس نے پوری زندگی سمجھوتے کیے، پوری زندگی خاموشی سے ظلم برداشت کیا اور آخرکار دنیا سے رخصت ہو گئی۔ نور کے دل میں شادی کے نام سے خوف پیدا ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک غلط انتخاب پوری زندگی کو جہنم بنا سکتا ہے، اسی لیے اگر وہ شہرام کے اندر حقیقی تبدیلی نہ دیکھتی تو کبھی بھی اس رشتے کے لیے رضامند نہ ہوتی۔ اس نے شہرام کو بدلتے ہوئے دیکھا تھا، اپنی غلطیوں کو مانتے ہوئے دیکھا تھا، دادی سے سچ بولتے ہوئے دیکھا تھا، اپنی انا کے خلاف جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ آج وہ یہاں بیٹھی تھی۔ کمرے کے دوسرے کونے میں نور کے والد خاموش بیٹھے تھے۔ زندگی میں شاید پہلی بار وہ خود کو کٹہرے میں کھڑا محسوس کر رہے تھے۔ ان کے سامنے ان کی بیٹی موجود تھی، وہی بیٹی جسے انہوں نے ہمیشہ نظر انداز کیا تھا، وہی بیٹی جسے کبھی وہ اہمیت نہ دے سکے۔ وہ اپنی ماں کے ہر فیصلے کے آگے سر جھکاتے رہے، اپنے بھائی اور اپنے بھتیجوں کو ترجیح دیتے رہے، اور اسی چکر میں اپنی بیوی اور بیٹی کے حقوق فراموش کر بیٹھے۔ آج جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے تو انہیں اپنی کوتاہیاں صاف دکھائی دیتی تھیں۔ ان کی بیوی زندگی بھر محبت کی منتظر رہی اور ان کی بیٹی زندگی بھر تحفظ کی، مگر وہ دونوں کو کچھ نہ دے سکے۔ ان کی خاموشی میں پچھتاوا شامل تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ماضی واپس نہیں آ سکتا، مگر شاید ابھی اتنا وقت باقی تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے درست فیصلہ کر سکیں۔ اس لیے انہوں نے اس رشتے سے انکار نہیں کیا۔ رسمی گفتگو کے بعد جب سب لوگ قدرے پرسکون ہوئے تو شہرام کی نظریں بے اختیار نور پر جا ٹھہری۔ نور نے بھی سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ملیں اور دونوں کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ مسکراہٹ کسی خواب یا فریب کی نہیں تھی، بلکہ ایک حقیقت کی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل نہیں سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ دونوں میں خامیاں موجود ہیں۔ شہرام کے اندر غرور تھا جسے ختم ہونے میں وقت لگنا تھا، نور کے اندر خوف تھا جسے بھرنے میں وقت درکار تھا، مگر محبت کا مطلب کبھی بھی مکمل لوگوں کا مل جانا نہیں ہوتا۔ محبت کا مطلب ایک دوسرے کی کمیوں کے باوجود ایک دوسرے کو قبول کرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے زخموں کو سمجھنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی خامیوں کے ساتھ جینا سیکھنا ہوتا ہے۔ شہرام کو دنیا کی بھیڑ میں پہلی بار ایسی لڑکی ملی تھی جو اس کے پیسے، شہرت اور طاقت سے متاثر نہیں ہوئی تھی، جس نے اسے اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کی شخصیت سے پرکھا تھا۔ اور نور کو پہلی بار ایسا مرد ملا تھا جو اپنی غلطی مان سکتا تھا، جو بدلنے کی کوشش کر سکتا تھا، جو اسے وہ تحفظ دے سکتا تھا جس کی کمی نے اس کی پوری زندگی کو ادھورا رکھا تھا۔ شاید اسی لیے قسمت نے انہیں ایک دوسرے کے راستے میں کھڑا کیا تھا۔ محفل میں موجود لوگ گفتگو میں مصروف تھے، مگر ان دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا۔ کچھ رشتے پہلی نظر میں نہیں بنتے، وہ آزمائشوں، غلطیوں، معافیوں اور تبدیلیوں کے سفر سے گزر کر مکمل ہوتے ہیں، اور شہرام اور نور کا رشتہ بھی ایسا ہی تھا۔ ایک ضدی اور مغرور شخص نے محبت میں عاجزی سیکھی تھی، اور ایک ٹوٹی ہوئی لڑکی نے دوبارہ اعتماد کرنا سیکھا تھا۔ زندگی کامل نہیں تھی، نہ ہی مستقبل کے تمام راستے آسان تھے، مگر اب وہ دونوں اکیلے نہیں تھے، اور کبھی کبھی خوش رہنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ شاید یہی محبت تھی، اور شاید یہی ان کی کہانی کا سب سے خوبصورت اختتام بھی۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہتا ہے۔